ایم کیو ایم پاکستان نے وزیراعظم کو سرپرائز دے دیا ہے اور باضابطہ طور پر اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہو گئی ہے. ان کے دونوں رہنماؤں امین الحق اور فروغ نسیم جو وفاقی وزراء تھے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے وزیراعظم عمران خان کو, اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کی آخری کوششیں بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہیں. اور حکومتی وفد جو اب سے تھوڑی دیر پہلے ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندوں سے ایک بار پھر ملاقات کر چکا ہے, آج تقریباً 12 بجے کی یہ بات ہے, اور وفد میں پرویز خٹک, گورنر سندھ اور فیصل وافڈہ موجود تھے, اور انہوں نے ایم کیو ایم کو راضی کرنے کی کوشش کی اور ان کے جو مطالبات تھے ان کے اوپر انہوں نے گفتگو کی. لیکن معاملہ اس سے پہلے ہی تمام ہو چکا تھا. گزشتہ رات کو ہی ایم کیو ایم پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا جب اپوزیشن کے بڑے بڑے رہنما بلاول بھٹو زرداری, سابق صدر آصف علی زرداری, رات کے اس پہر شہباز شریف بھی جب ایم کیو ایم کے پارلیمنٹ لاجز میں خالد مقبول صدیقی کے پارلیمنٹ لاجز کے اندر پہنچے اور ان کو منانے کی کوشش کی. امکان یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ گزشتہ رات کو ہی ایم کیو ایم کی جانب سے اعلان کیا جائے اور تمام اہم اپوزیشن کے رہنماؤں کی موجودگی میں یہ اعلان کیا جائے, لیکن ایم کیو ایم پاکستان نے ایک روز کا وقت مانگا اور آج دوپہر کو شام کو 4 بجے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اب باضابطہ طور پر حکومت سے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا جائے گا. کل جب ہم دیکھ رہے تھے پارلیمنٹ لاجز میں اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی تھی جس میں اپوزیشن کے تمام رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے, اس کے بعد حکومتی وفد بھی جو کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل تھے وہاں پہ موجود تھے, اور انہوں نے کل رات بھی ایم کیو ایم کو کافی منانے کی کوشش کی. اور جب صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایم کیو ایم راضی ہو جائے گی, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے پوری امید ہے ہمیں کہ ایم کیو ایم بالکل صحیح اپنا فیصلہ لے گی. لیکن اس کے باوجود صبح بھی حکومتی وفد ایم کیو ایم سے ملا ہے, لیکن غالباً ایم کیو ایم اپنا مائنڈ بنا چکی تھی, اسی لیے حکومت کے برخلاف انہوں نے فیصلہ دیا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق سے باضابطہ طور پر ایم کیو ایم نے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. مزید اپڈیٹس لیں گے, ہمارے نمائندے علی رضا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی رضا, باضابطہ طور پر اعلان کب تک متوقع ہے, کیونکہ 4 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ باضابطہ طور پر ایم کیو ایم کس طرف ہے اس کا اعلان کرے گی. آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں تازہ ترین؟ جی بالکل, دیکھیے فارمیلٹیز جو تھی وہ تو پوری ہو گئی ہیں رسمی طور پہ, اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ابھی نسرین جلیل آئی تھیں, ایم کیو ایم کی لیڈرشپ یہاں کراچی میں تھی, اور انہوں نے بول دیا کہ جو رابطہ کمیٹی نے جو ہے جو معاہدے کیے گئے تھے کل رات اس کو توثیق کر دی گئی ہے. باقی باتیں جو ہیں وہ اسلام آباد میں موجود جو دیگر اراکین ہیں وہ بات کریں گے, اور اس کے اندر ہی باقاعدہ طور پہ اعلان کیا جائے گا. رات میں چیزیں واضح ہو چکی تھی, جو تحریری طور پہ معاہدے ہوئے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ مان لیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, اور یہ خبریں ہم ناظرین کو پہلے بھی دے رہے تھے. اور جو اہم معاملہ تھا اس میں کچھ نکات شامل تھے. اس کے اندر اگر ہم ناظرین کو بتائیں کہ جو ملازمت ہے وہ ایک خبر جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو ایم کیو ایم کے جو ورکرز ہیں ان کو ملازمت پہ جو ہے وہ دی جائے گی. ساتھ ہی دیگر جو بلدیاتی نظام ہے قانون سازی کرنی ہے اس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کا کام ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی, حیدرآباد اور میرپور خاص یہ بہت اہم جو ہیں وہ عہدے سمجھے جاتے ہیں, اور بلدیات کے حوالے سے وہ بھی بات چیت ہوئی ہے, اور مختلف ڈیولپمنٹ کے دیگر چیزیں جو ہے وہ باتیں. جبکہ ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ جہاں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ تو تردید کرتی دکھائی دے رہی ہے کہ کوئی گورنرشپ اور کوئی وزارت نہیں مانگی, مگر پاکستان پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے بولا گیا تھا کہ جو ایم کیو ایم مانگے گی وہ دینے کو تیار ہیں. اور ابھی جو استعفی کا معاملے ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں کہ اب کوئی حکومت جواز نہیں. اچھا علی رضا, یہ جاننا چاہیں گے کہ جو 27 نکاتی معاہدہ ہوا ہے اس کے مندرجات کیا کیا ہے؟ سننے میں آیا ہے کہ 4 اہم منسٹرشپ آفر کی گئی ہیں ایم کیو ایم کو. ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ تھا جو کہ اپوزیشن نے قبول کر لیا ہے, اور کیا کیا مزید مطالبات تھے؟ دیکھیں جی, یہ ساری چیزیں وہ نکات میں تو شامل یقینی طور پہ ایم کیو ایم نہیں کرے گی, مگر اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں بلدیاتی نظام ان کو پتہ ہے اسٹے ان کا کہاں ہے, تو بلدیات کی قانون سازی کی جائے, بااختیار میئر جو ہے وہ بنایا جائے, ڈیولپمنٹ پیکیجز کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے, اور اس طرح مختلف معاملات ہیں جس میں ان کے کارکنان ہیں. دیکھیں یہ بتاتا چلوں ناظرین کو کہ مختلف کیسز جو ہے وہ ابھی اس وقت زیر سماعت ہیں, مختلف کارکنان ہیں ان کے جو اس وقت اندر ہے. اس
حوالے سے بھی بات کی جائے گی، کیونکہ بہت سارے معاملات میں سندھ حکومت کا براہ راست جو ہے ان معاملات میں تعلق ہے، اور بہت بڑے بڑے فیصلے جو ہیں ہونے سے بہت سارے فائدے جو ہے ایم کیو ایم اپنے حق میں لے سکتی ہے۔ اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں ملازمت کی، کہ لڑ کے اب ایم کیو ایم کے جو ذرائع اندر بتاتے ہیں، جو ہماری جو عہدیدار ہیں، عام ذمہ دار ہیں، وہ یہی رائے جو ہے وہ بنا رہے تھے کہ کتنا لڑیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبائی سطح پر ہی پیپلز پارٹی چونکہ یہاں کی حکمراں جماعت ہے، اور اسی سے ہی ان کے تعلقات معاملات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ اچھا علی رضا، آصف علی زرداری نے ایک وعدہ بھی کیا ہے کہ ایم کیو ایم کے بند دفاتر جو ہیں ان کو کھلوائیں گے، وہ کس طرح اس چیز کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ سابق صدر آصف علی زرداری نے یہ یقین دہانی کیسے کروا دی اور کس طرح اس پر عمل درآمد ہوگا آنے والے دنوں میں؟ لیکن جی یہ نکات رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد یقینی طور پہ اس کے اوپر مشاورت کی جائے گی متعلقہ اداروں سے، جس کے حوالے سے جو کہ صورتحال جو کراچی کی ماضی میں رہی ہے وہ کافی تلخ رہی ہے، اور اس حوالے سے یہی فیصلے جو ہے ابھی بھی سامنے ہیں، اور اس اختیار کا جو معاملات تھے وہ تو وزیر اعظم سے بھی کیا گیا تھا، مگر وہ نہیں، مگر یقین دہانی کی گئی ہے کہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کی جائے گی۔ آپ سے ہم مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔